بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ نہ رنگ ہے موسیٰ کی فضیلت کا بیان، یعنی اللہ کے انصاف کی عظمت کا بیان۔ حضرات، موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری گود ایک مدت سے خالی ہے، میرے کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی، آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں۔ موسیٰ اللہ کے ایک لاڈلے پیغمبر تھے، اس کے محبوب وہ پیارے تھے، بڑے دلبر تھے۔ جلوہ حق سے دلا پائی تھی ان کے دل نے، طور پر روز وہ جاتے تھے خدا سے ملنے۔ ذکر ایک روز کا ہے یہ بڑا حیرت افزا، درس عبرت ہے اسے غور سے سنیے گا ذرا۔ گھر سے اپنے جو چلے ملنے خدا سے موسیٰ، ایک عورت نے انہیں روکا اور اس طرح کہا، اے نبی موسیٰ میرے دل کی یہ سن لو فریاد، بد نصیبی نے میرے ساتھ میں کی ہے بیدار۔ ایک مدت سے میری گود ہے خالی حضرات، میں نے دیکھی نہیں اولاد کی اب تک صورت۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے کہا، محلے کی عورتیں مجھے بانجھ کہتی ہیں، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیے کہ میری قسمت میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اللہ سے اس عورت کا حال بیان کیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے۔ طور پر جب گئے موسیٰ انہیں آیا یہ خیال، سامنے رکھ دیا اللہ کے عورت کا سوال۔ حضرات، موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو اس عورت کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت رنجیدہ ہو گئی۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور کہا، تو خوشی سے جتنی بھی روٹیاں مجھے دے گی، اللہ پاک تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے فقیر کو 4 روٹیاں دی۔ آگے کیا ہوتا ہے لیجیے سماعت فرمائیے۔ اللہ کی عورت نے اسے روٹیاں دی فوراً 4، آ گئی اجڑے ہوئے اس کے گلستان میں بہار، آ گئی اجڑے ہوئے اس کے گلستان میں بہار۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجتن پاک کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی مہاراشٹر ماں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی مہاراشٹر ماں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان سب کی پیاری بیٹی ہماری بہن سمجھنے مولورا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج بابا جان آگے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں اللہ کے پیارے پیغمبر حاضر ہے، اللہ کے پیارے رسول حاضر ہے. ہاں بھائی دیکھو، جو کہ بھائی روزانہ بھائی اللہ تعالیٰ سے بھائی ملنے جایا کرتے تھے، جو کہ بھائی ہر کوئی کا بھائی پیغام لے کر بھائی اللہ کی بارگاہ میں بھائی پہنچا کرتے تھے. اور بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھائی جواب بھائی دیکھو بھائی سنایا کرتے تھے. ہر بندے کا پیغام جو لے کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جواب بھائی اسی بندے کے پاس آ کر بھائی سنایا کرتے تھے. وہی اللہ کے پیارے پیغمبر حاضر ہے، وہی جو کہ بھائی نام ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے، نورانی سلامی میں حاضر ہے موسیٰ علیہ السلام. ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر ہے، اللہ کے بھائی پیارے نبی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہر کوئی پہچانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی وہ ہے اللہ کے بھائی پیغمبر جو ظالم کا خاتمہ کیا ہے، جو ابلیس کا خاتمہ کیا ہے، جو یزید کا خاتمہ کیا ہے. بھائی دیکھو وہ ظالم، وہ شیطان، وہ ابلیس کو اب تک بھائی دنیا یاد رکھی ہے. بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی دیکھو اپنے ہاتھوں سے بھائی وہ شیطان و ابلیس کا خاتمہ کیا ہے. اب تک بھائی وہ شیطان و ابلیس کو بھائی دنیا والے بھائی یاد رکھے ہیں، نہیں بھولے ہیں. اور بھائی دیکھا کرتے ہیں جا کر بھائی وہ شیطان و ظالم کا انجام جو بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی اس کا انجام کیا ہے. ہاں جو بھائی دیکھو اس کا انجام بھائی اسے بھائی اب تک بھائی اللہ تعالیٰ بھائی دکھا رہا ہے. وہ انجام بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ شیطان و ابلیس کو. ہاں تو بھائی دیکھو ہر کوئی بھائی دیکھ رہا ہے. ہاں ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھائی جس نے بھائی اللہ کے جو سچے نبی، اللہ کے جو سچے پیغمبر کو ستایا، بھائی اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے پیغمبر کو تڑپایا، ہاں بہت ستایا. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا ہے؟ یہ شیطان یہ ابلیس کا کیا حشر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود دکھا رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی سن رہا ہے. بھائی وہ ابلیس وہ ظالم کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی دیکھو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی نام نہیں لیتے ہیں کسی ظالم کا، کسی ابلیس کا. اللہ تعالیٰ فرماتا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بھائی دیکھو بھائی آپ کسی شیطان کسی ابلیس کا نام بھائی اپنے زبان مبارک پر نہیں لیں گے. بس یہی کہیں گے کہ بھائی دیکھو جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، جو اللہ کے پیارے نبی تھے، جو بھائی سچے پیغمبر تھے، جو بھائی سچے نبی تھے اللہ کے، بھائی دیکھو وہ سارے پیغمبر کو بھائی دیکھو کوئی ابلیس، کوئی ظالم، کوئی شیطان بھائی آگے بڑھ کے آ کر بھائی ستایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت برا انجام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت برا انجام کیا. اس کا حشر وہ کیا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا وہ ستانے والا، بھائی وہ تڑپانے والا، وہ دشمن، وہ ایزی زندگی بھر یاد رکھے گا، قیامت تک یاد رکھے گا. بھائی اللہ کا وہ عذاب اب تک عذاب آ رہا ہے. بھائی دیکھو ایک ایک ابلیس، ایک ایک شیطان، ایک ایک کفار، ایک ایک ایزی اب تک بھائی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، گرفتار ہے. یاد کریں گے بھائی
کہ انہوں نے بھائی کن سے پنگا لیا تھا اور یاد کر رہے ہیں، قیامت تک یاد کریں گے کہ انہوں نے بھائی کن سے پنگا لیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبروں سے پنگا لیا تھا، اللہ کے پیارے نبی سے پنگا لیا تھا، اللہ کے بھائی سچے پیغمبروں سے پنگا لیا تھا، یاد کریں گے قیامت تک۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے، نورانی سلامی میں حاضر ہے۔ ہاں دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو، یہ اللہ کے پیغمبر حاضر ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بتا رہے ہیں بھائی، نورانی سلامی کے ذریعے موبائل کے ذریعے ہر کوئی کو سنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے۔ تو دیکھو بھائی یہی بھائی آپ لوگوں کو سنا رہے، یہی پیغام دے رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی جب بھی بھائی کہیں جاتے ہیں تو اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، دنیا والے زمانے والے ہاں بھائی دیکھو اللہ کے حکم سے ہی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ اللہ کے پیارے نبی جب بھی بھائی کہیں جاتے ہیں، آج کے دور میں، آج کے دنیا میں، آج کے زمانے میں بھی بھائی اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب رہا کرتے تھے اور قریب ہے اور قیامت تک ان کے ہی قریب رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ آج بھی بھائی آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی سفر بھائی اللہ تعالیٰ تک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھائی روزانہ ملنے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن پیغمبروں کو جو شان دی تھی اس زمانے میں، اس دور میں، تو بھائی دیکھو وہ شان بھائی قیامت تک بھائی اللہ تعالیٰ بھائی دکھائے گا اپنے ایک ایک پیغمبر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو جب دنیا میں آپ نظر آیا کرتے تھے، دنیا میں آپ بھائی ہر کوئی کو دکھائی دیتے تھے، تب بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ روزانہ بھائی ملنے آیا کرتے تھے، کوہ طور پر بھائی روزانہ ملنے آیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو بھائی دیکھ لے اب بھائی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس وقت بھائی اللہ کے حکم سے بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ موسیٰ علیہ السلام وفات پائے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، بھائی آپ وفات پائے ہیں، دنیا میں نہیں رہیں گے مگر قیامت تک بھائی آپ روزانہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے آیا کریں گے۔ جب بھائی آپ دنیا میں بھائی حیات سے نظر آتے تھے ہر کوئی کو، تو بھائی دیکھو آپ بھائی ہمارے بھائی عام بندے کا پیغام بھائی لے آتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، جو بھائی ہمارے معمولی بندے تھے ہاں بھائی ان کا پیغام بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا جواب بھائی انہیں سنایا کرتے تھے۔ تو بھائی دیکھو بھائی آپ کا بھائی یہ انداز اللہ تعالیٰ کا بہت پسند آتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ بھائی یہی چاہتا ہے ہاں بھائی آپ وفات پائے ہیں مگر قیامت تک بھائی آپ روزانہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ملنے آیا کریں گے۔ تو بھائی دیکھو کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، بھائی آپ جہاں جائیں گے بھائی ہمارے حکم سے جائیں گے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی کوہ طور پر بھائی اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ ہمارے حکم سے یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، تو بھائی اللہ کے حکم سے ہی یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی حاضر ہوئے ہیں۔ آج نورانی سلامی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں دنیا والے زمانے والے۔ نورانی سلامی میں یہ موسیٰ علیہ السلام جو حاضر ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہر کوئی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ نورانی سلامی میں ہمارے حکم سے جا رہے ہیں، آپ نورانی سلامی میں ہمارے حکم سے جا رہے ہیں
تو بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے کو بھائی نورانی سلامی کے ذریعے بھائی سنا اللہ کا پیغام کہ بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے اللہ تعالیٰ خود بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی اس کا پیغام بھائی دیکھو دیکھو سنا کر بھیجا ہے نورانی سلامی میں. اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہے، سارے دنیا والے سارے زمانے والے اللہ تعالیٰ بھائی ہر کوئی سے بھائی یہی کہہ رہا ہے. ہاں کیونکہ بھائی ہر کوئی بھائی اللہ کے بندے ہے، ہر کوئی بھائی اللہ کی امتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی کہتے ہیں نا ہر کوئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماہ سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماہ سے بڑھ کر ہے. تو بھائی دیکھو وہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو ہر کوئی کو یہی بھائی بتا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہر کوئی کو یہی بھائی سنا رہا ہے نورانی سلامی کے ذریعے کہ ساری کائنات والے سارے زمانے والے بھائی نورانی سلامی کو جانو، نورانی سلامی کو پہچانو. بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہی پیغام آپ لوگوں کو پہنچایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھائی اللہ کا پیغام لایا ہر کوئی کے لیے. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام جب آپ نورانی سلامی میں جائیں گے تو بھائی دیکھو موبائل کے ذریعے نورانی سلامی کے ذریعے یہی سنائیں گے ہر کوئی کو، ہماری امتی کو یہی پیغام دیں گے ہمارا کہ دیکھو بھائی دیکھو ہر پیغمبر جو پیغمبر بھائی نورانی سلامی میں بھائی حاضر ہو رہے ہیں تو بھائی دیکھو وہ یہی کہہ رہے یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز کی نگری میں حاضر ہیں، ہم تو بھائی ہند الولی غریب نواز کی گلی میں حاضر ہیں، ہند الولی غریب نواز کے روز مبارک پر حاضر ہیں. ٹھیک اسی طرح سے بھائی دیکھو سارے کے سارے اہل بیت حاضر ہو رہے ہیں، سارے کے سارے شہید کربلا حاضر ہو رہے. تو بھائی دیکھو وہ سارے کے سارے اہل بیت سارے کے سارے شہید کربلا یہی کہہ رہے ہیں یہی فرما رہے ہیں ہر کوئی کو، نورانی سلامی کے ذریعے یہی سنا رہے ہر کوئی کو کہ بھائی ہم تو بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے، ہند الولی غریب نواز کی گلی میں حاضر ہے، ہند الولی غریب نواز کی نگری میں حاضر ہے، یہ پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے. بھائی ہر کوئی یہی سنا رہے ہر کوئی کو. بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھائی یہی بھائی آپ لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پہ غور کرو، سنو اچھی طرح سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب آپ نورانی سلامی میں جائیں گے تو نورانی سلامی کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو یہی سنائیں گے اللہ کا پیغام کہ خود اللہ کے محبوب اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی سلامی میں حاضر ہوتے ہیں. تو بھائی وہ بھی یہی موبائل کے ذریعے نورانی سلامی کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو سنا رہے ہیں کہ وہ دنیا والے وہ زمانے والے اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے، ہند الولی غریب نواز کی گلی میں حاضر ہے، ہند الولی غریب نواز کی نگری میں حاضر ہے، یہ پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے. دیکھو بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں نورانی سلامی میں. تو بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہر کوئی کو، موبائل کے ذریعے یہی کہہ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے یہی سنا رہے ہیں کہ دنیا والے زمانے والے ہم نورانی سلامی میں حاضر ہے، ہم ہند الولی غریب نواز کے روز مبارک پر حاضر ہے، پیارے معین الدین حسن کی نگری میں حاضر ہے، پیارے معین الدین حسن کی گلی میں حاضر ہے، پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے. تو دیکھو بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں یہی سنا رہے ہیں بھائی ہر کوئی کو. دسو بابا جان آپ لوگوں کے بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہو رہے ہیں، یعنی کہ بھائی غوث العظم دستگیر حاضر ہو رہے، خود ہند الولی غریب نواز حاضر ہو رہے، امام جعفر صادق حاضر ہو رہے. دسو بابا جان آپ لوگوں کے نورانی سلامی میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام
جب آپ نورانی سلامی میں جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھائی ہمارے ہر امتی کو موبائل کے ذریعے سنائیں گے. تو بھائی اللہ کا پیغام سنا رہے دنیا والے زمانے والے ہر کوئی کو موبائل کے ذریعے نورانی سلامی کے ذریعے کہ سنو بھائی اللہ کا پیغام سنو. موسیٰ علیہ السلام بھائی آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو 200 بابا جان جو نورانی سلامی میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہی کہہ رہے موبائل کے ذریعے نورانی سلامی کے ذریعے یہی سنا رہے ہر کوئی کو کہ بھائی ہم تو بھائی دیکھو ہندل ولی غریب نواز کی گلی میں حاضر ہے. ہم تو بھائی پیارے معین الدین حسن کی نگری میں حاضر ہے. ہم تو بھائی خواجہ غریب نواز کہ بھائی دیکھو روز مبارک پر حاضر ہے. پیاری بیٹی سید ام الورا کے پاس حاضر ہے. بھائی دیکھو بھائی سارے ولی اللہ حاضر ہو رہے ہیں. نورانی سلامی بھائی دیکھو جب سے شروع ہوئی ہے تب سے بھائی اب تک یہ موسیٰ علیہ السلام جو حاضر ہے اللہ کا پیغام لائے ہے تو شروع ہوئی ہے بھائی تب سے لے کر اب تک. بھائی دیکھو ہر نورانی سلامی میں آنے والا یہی کہہ رہا ہے ساری دنیا والے سارے زمانے والے سے. آج بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام نورانی سلامی میں حاضر ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھائی یہی کہیں گے ہر کوئی سے کہ بھائی دنیا والے زمانے والے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے. ہاں بھائی دیکھو بھائی ہندل ولی غریب نواز کی گلی میں حاضر ہے. پیارے معین الدین حسن کی نگری میں حاضر ہے. ہاں پیارے ہندل ولی غریب نواز کے روز مبارک پر حاضر ہے. یہ پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے. ہاں تو بھائی دیکھو آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے کہ سنو دنیا والے زمانے والے جانو اللہ تعالیٰ بھائی چاہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ بھائی نورانی سلامی کے قریب ہو جاؤ. نورانی سلامی کو سنو جانو پہچانو کہ نورانی سلامی کیا ہے. یہ نورانی سلامی کتنی سچی ہے. ہاں بھائی دیکھو جو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں تو دیکھو سید ام الورا کا ہی نام لے رہے غریب نواز کی نگری کا ہی نام لے رہے. کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں پنجتن پاک. ہاں بھائی کسی اور گلی کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے ان کے زبان مبارک پر. کسی اور کی نگری کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے ان کے زبان مبارک پر. بھائی غور کرو موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر. بھائی دیکھو ہر پیغمبر جو آ رہا ہے نورانی سلامی میں ہاں تو بھائی دیکھو کسی اور بندی کا نام کیوں نہیں لے رہے ان کے زبان مبارک سے. بھائی سید ام الورا کا ہی نام لے رہے ہیں. ہاں بھائی ہندل ولی غریب نواز کی گلی کا ہی نام لے رہے. کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے. ہاں کسی اور گلی کا نام کیوں نہیں کہہ رہے. کسی اور کی نگری کا نام کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. سارے کے سارے شہید کربلا ہاں کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے. بھائی سوچو نورانی سلامی کو سنو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا فرمان سوچو اچھے سے کہ بھائی دیکھو کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے. ہندل ولی غریب نواز کا ہی نام کیوں لے رہے ہیں. ہاں کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے. کسی اور کی گلی کا نام کیوں نہیں لے رہے. ہندل ولی غریب نواز کی ہی گلی کا نام لے رہے کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ لوگوں سے ساری دنیا والے سارے زمانے والے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی دیکھو ہندل ولی غریب نواز نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ نورانی سلامی بنائی ہے. پیارے بھائی دیکھو معین الدین حسن نے بھائی اپنے ہاتھ مبارک سے بھائی یہ نورانی سلامی سجائی ہے آپ لوگوں کے لیے. سارے دنیا سارے زمانے والے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. دیکھو بھائی وہ بھائی پیارے بھائی امام جعفر صادق غوث الاعظم دستگیر بھائی دیکھو اپنے ہاتھوں سے نورانی سلامی سجائی ہے آپ لوگوں کے لیے. بھائی آپ لوگوں کے لیے بھائی ان کے مبارک ہاتھوں سے بھائی نورانی سلامی بنائی ہے. ہاں بھائی ہر کوئی کے لیے بنائی ہے. ہاں
तभी तो भाई देखो वो गौसुल आजम दस्तगीर इमाम जाफर सादिक इंदल वली गरीब नवाज ने जो नूरानी सलामी बनाई है मिलकर, भाई दसों बाबा जान ने मिलकर बनाई है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर बनाई है। तो भाई देखो ये नूरानी सलामी कितनी सच्ची है। अगर झूठी होती, ये नूरानी सलामी झूठी होती, तो भाई देखो किसी न किसी वली अल्लाह के ज़बान मुबारक पर भाई किसी और नगरी का नाम जरूर आता, किसी न किसी भाई देखो वली अल्लाह का भाई देखो ज़बान मुबारक पर भाई किसी और गली का नाम जरूर आता। अगर ये सलामी झूठी होती तो भाई देखो किसी न किसी वली अल्लाह के ज़बान मुबारक पर भाई किसी और बंदी का नाम जरूर आता। मगर देखो जो वली अल्लाह हाजिर हो रहे उनके ज़बान मुबारक पर भाई सैयद उम्मुल वरा का ही नाम आता है। या हम सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है। भाई देखो ये मूसा अलैहि सलाम जो नूरानी सलामी में हाजिर है, तो ये भी भाई यही कहेंगे, यही फरमाएंगे कि ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम भाई सैयद उम्मुल वरा के पास आज हाजिर है। तो सब बाबा जान की नूरानी सलामी में हाजिर है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सलामी में हाजिर है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भाई सुना रहा है, अल्लाह ताला आप लोगों को दिखा रहा है कि मेरे प्यारे बंदे देखो भाई ये नूरानी सलामी बहुत सच्ची है। ये हमारे प्यारे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम भाई देखो जब भी भाई अल्लाह का पैगाम लाते हैं तो भाई हक ही लाते हैं, सच्चा ही पैगाम लाते हैं। ये मूसा अलैहि सलाम ने भाई देखो कभी झूठा पैगाम नहीं लाए है अल्लाह ताला का। आज नूरानी सलामी में जो पैगाम लाए हैं मूसा अलैहि सलाम ने भाई तो आप लोगों के लिए भाई अल्लाह का पैगाम सच्चा ही लाई है भाई, ये झूठा पैगाम नहीं लाते मूसा अलैहि सलाम। हाँ तो भाई देखो ये मूसा अलैहि सलाम नूरानी सलामी में हाजिर है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हाजिर है। हाँ भाई देखो ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है, भाई देखो प्यारे मोइनुद्दीन हसन की गली में हाजिर है, भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के नगरी में हाजिर है, प्यारे हिंदल वली गरीब नवाज के रोज मुबारक पर हाजिर है। तो दुनिया वाले और जमाने वाले ये मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर नूरानी सलामी में जो हाजिर है तो किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे जमाने वाले। तो सुनाते दुनिया वाले हर कोई को, सुनाते जमाने वाले भाई सुनो, नूरानी सलामी के जरिए सुनो, मोबाइल के जरिए सुनो हर कोई मूसा अलैहि सलाम का फरमान। देखो भाई उस जमाने के अंदर भाई जब ये मूसा अलैहि सलाम भाई अल्लाह ताला से मिलने जाया करते थे रोजाना, अल्लाह ताला फरमाता था ये मूसा अलैहि सलाम को क्या ए मेरे प्यारे पैगंबर ए मूसा अलैहि सलाम देख ले भाई, देख ले अल्लाह ताला के भाई सारे बंदे भाई हमारे एक जैसे हैं। अल्लाह ताला ने किसी को शान दी है, हाँ अल्लाह ताला ने किसी को रुतबा दिया है, अल्लाह ताला ने भाई किसी को अजमत दी है, अल्लाह ताला ने किसी को बड़ा मकाम दिया है। तो भाई वो अल्लाह ताला ने वो बंदे को पसंद किया है, अल्लाह ताला ने किसी को पसंद किया है तो भाई अल्लाह ताला ने उसे शान अता की है, अल्लाह ताला ने उसे रुतबा अता किया है, अल्लाह ताला ने उसे अजमत दी है, अल्लाह ताला ने भाई उसे बड़ा मकाम दिया है जिसे अल्लाह ताला ने पसंद किया है। हाँ क्योंकि भाई हर कोई के दिल का राज जानता है अल्लाह ताला, यही फरमाया करते थे मूसा अलैहि सलाम थे, ऐ मेरे प्यारे मूसा अलैहि सलाम ये अल्लाह ताला भाई हर दिल का राज जानता है। अब देखो भाई दुनिया के अंदर कुछ बंदे ऐसे हैं हाँ जिसे भाई अल्लाह ताला ने अजमत नहीं दी है,
جسے بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی شان نہیں دی ہے، جسے بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی دیکھو کوئی مقام نہیں دیا ہے. بھائی دیکھو کچھ بندے ایسے بھی رہیں گے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ایک برابر ہے. دنیا میں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بھائی کسی کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھیں گے. ایک ایک پیغمبر سے فرمایا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اے میرے پیارے پیغمبر دنیا میں بھائی دیکھو کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھیں گے. بھائی اگر آپ نے بھائی کسی کو بھائی چھوٹا سمجھا ہاں تو بھائی آپ اس کے قریب نہیں ہوں گے. جب آپ قریب نہیں ہوں گے تو وہ بھائی دیکھو بھائی وہ بندہ اللہ تک کیسا پہنچے گا. بھائی وہ بندہ بھائی اللہ تک کیسا پہنچے گا. آپ اس سے دور رہیں گے. جو بھائی دیکھو کم ہے ہاں جو مقام میں کم ہے جو چھوٹا ہے بھائی دیکھو آپ اس سے دور رہیں گے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام تو وہ بندہ بھائی اللہ تک کیسا پہنچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چھوٹا بڑا بھائی کسی کو نہیں بھائی سمجھنا چاہیے کیونکہ بھائی ہر بندے اللہ کے ایک برابر ہے. اسی لیے تو بھائی دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو جب بھائی اللہ تعالیٰ سے ملنے جایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو بھائی دیکھو وہ اللہ کے معمولی بندے پہ نظر پڑتی تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی ہر بندے کو دیکھا کرتے تھے بھائی ہر بندے کے آگے ہوتے تھے. بھائی دیکھو وہ بندہ بھائی پہچانا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں. ہر بندے پہچانا کرتے تھے ہر انسان پہچانا کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہے یہ اللہ سے بھائی روزانہ بھائی ملنے جایا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام خود آگے ہو کر بھائی ہر انسان کے پاس جایا کرتے تھے. بھائی ہر انسان ہر بندہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچانا کرتا تھا. فرماتے تھے اے اللہ کے پیارے پیغمبر بھائی دیکھو آپ اللہ سے روزانہ ملنے جایا کرتے ہیں ذرا بھائی ہمارا یہ مسئلہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ. ہمارا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے ضرور ہم اللہ سے روزانہ ملنے جاتے ہیں. اے میرے پیارے بندے اے میری پیاری بندی ہم آپ کا یہ پیغام ضرور اللہ کو سنائیں گے. جب اللہ تعالیٰ بھائی آپ کا پیغام سنے گا آپ کا مسئلہ سنے گا اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام خود آپ کو آ کر سنائیں گے. خود آ کر سنائیں گے بھائی آپ کو. بھائی دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کبھی دور نہیں رہے تھے کسی انسان سے کسی بندے سے کبھی دور نہیں رہے تھے. ہر وقت بھائی ہر انسان کے آگے ہوتے تھے ہر بندے کے آگے ہوتے تھے. اس طرح بھائی لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام روزانہ بھائی بہت سے مسئلے حل کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام روزانہ بھائی بہت سے انسان کا سوال لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. بہت سے بندے کا سوال لے جاتے تھے روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کا جواب لے آتے تھے. اللہ تعالیٰ کا جواب لے آتے تھے. فرماتے تھے کہ اے میرے پیارے بندے اے میری پیاری بندی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ جواب بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ جواب بھیجا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہے دنیا والے زمانے والے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ایک ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. دیکھو بھائی یہ 11ویں شریف کا مہینہ جو چل رہا ہے غوث العظم دستگیر کا پیارا مہینہ چل رہا ہے. عبد القادر جیلانی کا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے. پتہ ہے دنیا والے زمانے والے آپ لوگ جانتے ہیں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو نورانی کلامی کے ذریعے سنا رہے موسیٰ علیہ السلام. بھائی دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا تھا
भाई देखो, भाई बहुत सालों से पहले, बहुत सालों बीत गए जब भाई अब्दुल कादिर जिलानी, भाई देखो देखो शुरू शुरू में भाई उनकी 11वीं शरीफ मनाई जा रही थी। हाँ हाँ, यानी कि सबसे पहले भाई अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ मनाई गई। हाँ हाँ, उस वक़्त भाई अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, भाई अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आप खुद जाएंगे, गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आप खुद जाएंगे और हमारे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी को भाई 11वीं शरीफ की मुबारकबाद देंगे। तो भाई देखो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के किरदार पे नजर डालो, दुनिया वाले, जमाने वाले आप लोग। हाँ हाँ, ये भाई अल्लाह अल्लाह ताला से ये नहीं फरमाए। हाँ हाँ, अल्लाह ताला से कभी ये नहीं फरमाया ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह ताला, भाई हमारा मकाम बहुत ऊंचा है, हम आपके पैगंबर हैं, हम भाई ये मामूली बंदे के पास कैसे जाएंगे, हम गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में कैसे जाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी तो खुद शान वाले हैं, आपके भाई प्यारे गौसुल आजम दस्तगीर तो खुद शान वाले, खुद अजमत वाले हैं, उनका मकाम बहुत ऊंचा है, वलियों के सरदार है गौसुल आजम दस्तगीर। या अल्लाह मेरे मालिक के मौला, भाई वो चाहे तो भाई खुद भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ सकते हैं, नहीं कहा भाई हम भाई अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े हैं, मकाम में भाई अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े कभी नहीं कहा अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ पहुँचाया वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी चले गए। भाई देखो, भाई हर साल भाई 11वीं शरीफ में भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में खुद जाते हैं, गौसुल आजम दस्तगीर को मुबारकबाद देते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं गौसुल आजम दस्तगीर ये मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर। इसी तरह भाई जब छठी शरीफ आती है तो यहाँ पहुँचाते हैं इंदल वली गरीब नवाज की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम छठी शरीफ में आ जाते हैं। हाँ, और मुबारकबाद देते हैं, इंदल वली गरीब नवाज बहुत खुश होते हैं। भाई देखो भाई, सोचो भाई, नूरानी सलामी को सुनकर सोचो, आज भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नूरानी सलामी में हाजिर किया है, भाई एक सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर किया है। अल्लाह ताला से ये नहीं कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि भाई ये सैयद उम्मुल वरा, भाई देखो ये दुनिया के अंदर है, ये जमाने के अंदर है, ये सैयद उम्मुल वरा देखो भाई मामूली है, क्योंकि भाई गौसुल आजम दस्तगीर ने जिसको भाई करम कर दिया वो मामूली कहाँ है। पिराने पीर दस्तगीर का भाई जिसके सर पर साया है वो मामूली कहाँ है। मगर देखो भाई, भाई हर इंसान का भाई रवैया बता रहे हैं कि आज के दौर में, आज के ज़माने में भाई देखो ऐसे बहुत से बंदे हैं जो सैयद उम्मुल वरा को नहीं मान रहा है, भाई कहते हैं भाई ये मामूली है, ये लेडीज है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई अल्लाह को क्यों नहीं जवाब दिया कि भाई ये मामूली है, ये लेडीज है और हम भाई आपके पैगंबर हैं, हम कैसे जाएंगे नूरानी सलामी में। क्योंकि भाई देखो अल्लाह के प्यारे प्यारे पैगंबर ने भाई यही सिखाया है, हर बंदे को यही बताया है कि दुनिया के अंदर भाई देखो कोई पैसे वाला, कोई मालदार, कोई शान वाला, कोई रुतबे वाला, भाई देखो कोई गरीब है, कोई भिखारी है, तो भाई अल्लाह की नज़र में सब एक बराबर है, दुनिया वाले जमाने वाले। किसी को भाई कभी छोटा या बड़ा नहीं समझा करो। भाई देखो भाई नूरानी सलामी में ये मूसा अलैहिस्सलाम भाई अल्लाह के प्यारे पैगंबर खुशी खुशी हाजिर हो गए, खुशी खुशी हाजिर हो गए, दुनिया वाले जमाने वाले। अल्लाह ताला ने फरमाया बहुत खुश हो गए, ठीक है मेरे अल्लाह ताला, मेरे पाक परवरदिगार आलम, आप भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ पहुँचाएंगे, ये मूसा अलैहिस्सलाम भाई वहाँ जाएंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान पे गौर करो। भाई देखो अल्लाह के जो प्यारे रसूल है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नूरानी सलामी में हाजिर हो रहे हैं, सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर हो रहे।
اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھائی دیکھو ہمارے سارے بندے بھائی ہمارے نظر میں ایک برابر ہے. اگر کوئی بندہ بھائی دیکھو ہمارے نظر میں بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے تو بھائی اس کے پاس بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بھائی اس کے پاس. کیا لیڈیز کیا جینٹس ہم نہیں جانتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے ہیں کیا لیڈیز کیا جینٹس. بھائی دیکھو جس کے سر پہ بھائی غوث العظم دستگیر کا سایہ آ جائے, اگر کسی لیڈیز کے سر پہ عبد القادر جیلانی کا سایہ آ جائے تو وہ لیڈیز بھائی ناپاک نہیں ہوتی ہے. دنیا والے زمانے والے غور کرو, وہ لیڈیز بہت پاک ہو جاتی ہے, وہ لیڈیز بہت پاک ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے عبد القادر جیلانی کا سایہ ہے بھائی یہ لیڈیز کے سر پہ, تو یہ لیڈیز ناپاک کہاں ہے؟ ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی کا سایہ ہے, ان کا کرم ہے, تو یہ لیڈیز ناپاک کہاں ہے؟ بھائی یہ لیڈیز تو پاک ہے. تو جو لیڈیز پاک ہے ان سے ملنے آتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب. دنیا والے زمانے والے غور کرو, موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر کسی لیڈیز کے سر پر بھائی دیکھو پیارے معین الدین حسن کا بھائی سایہ ہو جاتا, ان کا کرم ہو جاتا ہے. تو بھائی دیکھو وہ لیڈیز ناپاک نہیں ہوتی ہے دنیا والے, وہ لیڈیز بہت پاک ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندی کے اوپر بھائی ہندل ولی غریب نواز کا ہمارے پیارے لال کا سایہ آ جائے, ان کا کرم ہو جائے, ہاں تو بھائی وہ لیڈیز ناپاک نہیں ہوتی, وہ پاک ہوتی ہے. اس سے ملنے خود بھائی اللہ کے پیارے محبوب آیا کرتے ہیں, اس سے ملے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے آپ لوگوں کو, ہاں جو کل تک بھائی ناپاک لیڈیز تھی, جو کل تک بھائی دیکھو ناپاک تھی عورت, آج بھائی وہ ہندل ولی غریب نواز کے قریب ہو گئی ہے, آج وہ غوث العظم دستگیر کے قریب ہو گئی ہے. غوث العظم دستگیر کی دعا کا کیا اثر ہے دنیا والے زمانے والے؟ عبد القادر جیلانی کی دعا کا کیا کہنا بھائی, جس کے لیے عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا یہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی نیا پھر سے تو تیرا, ہاں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے بھائی دیکھو خوشی سے سنی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی ناؤ کو بھائی تیرایا ہے عبد القادر جیلانی نے. تو وہ غوث العظم دستگیر کسی لیڈیز کے لیے دعا کر لے کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا بھائی دیکھو ہم یہ لیڈیز یا عورت کو بھائی اپنانا چاہتے ہیں, بیٹی بنانا چاہتے ہیں بھائی, یا اللہ میرے مالک کے مولا تو یہ عورت یہ لیڈیز کو بھائی پاک کر دے. تو یہ عبد القادر جیلانی کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا دنیا والے زمانے والے غور کرو, نہیں سنے گا غوث العظم دستگیر کی دعا, ضرور سنے گا بھائی. یہ ہندل ولی غریب نواز نے دیکھو بھائی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا سارا کے سارا آنا ساگر بھائی دیکھو اتنے سے برتن میں سما جائے. یہ پیارا معین الدین آپ کا یہی چاہتا ہے میرے اللہ تعالیٰ. ہاتھوں کو اٹھا کر ہندل ولی غریب نواز نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے سن لی دعا کہ میرا پیارا معین الدین حسن یہی چاہتا ہے. سارا کے سارا آنا ساگر کا پانی سوکھ گیا, وہ سارا کے سارا پانی بھائی اتنے سے برتن میں سما گیا. بھائی دیکھو وہ دعا سن لی تو ہندل ولی غریب نواز نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جب دعا کریں گے یہ پیاری سید ام الورا کے لیے کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا یہ پیاری بچی کو ہم نے بیٹی مانی ہے بھائی آپ اسے پاک کر دے, ناپاکی سے پاک کر دے. تو یہ دعا نہیں سنے گا ہندل ولی غریب نواز کی, اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی بھائی آپ دعا کر رہے ہماری بارگاہ میں اور ہم سنے نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی جا بھائی جسے آپ نے پسند کیا ہے, جسے آپ نے بیٹی مانا ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کر دیا ہے۔ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہند الولی غریب نواز سے کہ میرے پیارے معین الدین حسن چشتی بھائی آپ بھائی ہماری بارگاہ میں دعا کرے، اور بھائی آپ کی دعا یہ اللہ تعالیٰ بھائی نہیں سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں ہاں اے میرے پیارے معین الدین حسن، کیا ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، سن لی آپ کی دعا ہم نے؟ بھائی دیکھو میرے پیارے بیٹے میرے پیارے لال معین الدین حسن، بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی دیکھو وہ سید ام الورا کو بھائی آپ کے خاطر پاک کر دیا، ہر گندگی سے ہر ناپاکی سے پاک کر دیا۔ جب بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بھائی دعا سنی، دوسری طرف غوث العظم دستگیر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، تو بھائی دیکھو یہ پاک ہو گئی، بھائی یہ لیڈیز یہ عورت پاک ہو گئی۔ ہند الولی غریب نواز بھائی حاضر ہونے لگے، بھائی وہ پیارے غوث العظم دستگیر حاضر ہونے لگے۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو امام علی مقام خوش ہو گئے، امام علی مقام نے بیٹی مانی، وہ حاضر ہونے لگے۔ بھائی دیکھو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پیارے لال ہمارے پیارے بیٹے ہمارے پیارے شہزادے بھائی حاضر ہو رہے ہیں تو بھائی آپ کے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور حاضر ہوں گے۔ ہمارے لیے سب سے بھائی خوشی کی بات ہے یہ اس دور میں اس زمانے میں بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہاں ہاں بہت خوش ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بڑے ناز سے بھائی دیکھو وہ حاضر ہوئے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حاضر ہوئے یہ پیاری سید ام الورا کے پاس، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ یا اللہ میرے مالک مولا دیکھ لے، آج کے دور میں آج کے زمانے میں بھائی دیکھو ایسی بندی ہے جس کے پر بھائی یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ پیاری سید ام الورا کے اوپر میرے اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے محبوب کو بہت ناز ہے، بہت ناز سے حاضر ہو رہے آپ کے پیارے محبوب۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں جائیں گے آپ جہاں حاضر ہوں گے، ہاں ہاں تو بھائی وہ بندہ یا وہ بندی معمولی نہیں رہیں گی، اسے بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دیں گے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دیں گے، آپ کے ساتھ شامل کر دیں گے یہ اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے پیاری سید ام الورا کے پاس، دسو بابا جان حاضر ہو رہے، سارے ولی اللہ حاضر ہو رہے ہیں، بھائی دیکھو دسو بابا جان کے سارے بیٹے حاضر ہو رہے ہیں، رسول اعظم دستگیر کے بیٹے حاضر ہو رہے، ہند الولی غریب نواز کے بیٹے حاضر ہو رہے ہیں۔ اب غور کرو دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر، بھائی دیکھو دنیا کے اندر بھائی دیکھو کوئی بندہ بھائی ہاں ہاں کوئی بندہ بھائی دیکھو ایسا ہوتا ہے بھائی جن کے سامنے بھائی اس کے باپ کی بھائی بے عزتی کرتا ہے، کسی بیٹے کے سامنے بھائی اس کے باپ کی بے عزتی کرے مارے پیٹے تو وہ بیٹے کو دیکھا نہیں جائے گا، برداشت نہیں کرے گا وہ بیٹا بولے گا بھائی آپ کی یہ ہمت، ہاں ہاں بھائی ہمارے باپ کو آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں، ہمارے باپ کو بھائی آپ بھائی ہمارے آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں، بھائی ہمارے باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، وہ معمولی بھائی بیٹا بھائی برداشت نہیں کرے گا، وہ معمولی بیٹا بھائی آگے آئے گا اور بھائی باپ کے طرف سے بھائی دیکھو لڑائی کرے گا جھگڑا کرے گا۔ یہاں تو بھائی غوث اعظم دستگیر حاضر ہو رہے، بھائی دیکھو غوث اعظم دستگیر کے بیٹے حاضر ہو رہے، بھائی اگر یہ سید ام الورا جھوٹی ہوتی عبد القادر جیلانی کے بیٹے برداشت نہیں کرتے
سید ام الورا کو ختم کر دیتے. نہیں جیتی اب تک سید ام الورا. دنیا والے زمانے والے یہ اللہ کا پیغام لائے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہند الولی غریب نواز حاضر ہو رہے. تو بھائی دیکھو غریب نواز کے بیٹے خوش ہو رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہم بہت خوش ہوتے ہیں. بھائی غریب نواز کے بیٹے حاضر ہو رہے ہیں. ہاں ہاں کیونکہ بھائی یہ سید ام الورا جھوٹی نہیں ہے, سچی ہے. اگر سید ام الورا جھوٹی ہوتی تو ہند الولی غریب نواز کے بیٹے بھائی اسے ختم کر دیتے. اب تک نہیں جیتی دنیا والے زمانے والے. وہ امام علی مقام جو حاضر ہو رہے بھائی ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں. ان کے بیٹے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بھائی یہ سید ام الورا سچی ہے. امام علی مقام کے بیٹے خود حاضر ہو رہے. کہتے ہیں بھائی ہم بہت خوش ہیں. یہاں بھائی ہمارے بابا جان حاضر ہو رہے اور ہم بھی حاضر ہو رہے, خوش ہیں. اگر یہ جھوٹی ہوتی وہ امام علی مقام کے شہزادے ان کے بیٹے کو جلال آ جاتا, ایک نظر سے بھائی ختم کر دیتے سید ام الورا کو. اب تک نہیں جیتی دنیا والے غور کرو, زمانے والے غور کرو. موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر امام جعفر صادق اور ان کے بیٹے بھائی خوشی خوشی آ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہمارے بابا جان کی نورانی سلامی ہماری نورانی سلامی ہے. ہاں تو بھائی دیکھو یہ نورانی سلامی بہت سچی ہے. دنیا والے زمانے والے یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لائے ہے, ہر کوئی کے لیے لائے ہے. یہ نورانی سلامی بہت سچی ہے. آنے والا سچا ہے نورانی سلامی میں. ہر آنے والا اللہ کا پیارا ہے نورانی سلامی میں. بھائی نورانی سلامی میں بھائی دیکھو ہر حاضر ہونے والا سچا ہے. نورانی سلامی میں بھائی ہر حاضر ہونے والا بھائی دیکھو اللہ کا پیارا ہے. بھائی دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام جو حاضر ہے نورانی سلامی میں, تو موسیٰ علیہ السلام بھائی اللہ کے بہت پیارے ہیں, اللہ کے بھائی بہت قریب ہے. بھائی سچے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام. تبھی تو بھائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نورانی سلامی میں پہنچایا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نہیں پہنچاتا موسیٰ علیہ السلام کو. بھائی یہ نورانی سلامی سے محبت رکھو, عقیدت بڑھاؤ. یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے. موسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھائی ضرور سنیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا پیغام دنیا والے زمانے والے اللہ کا پیغام ہوتا ہے. تو بھائی یہ پیغام کو جھٹلائیں گے نہیں, یہ پیغام کو اپنائیں گے. دنیا والے زمانے والے آپ سب بھائی یہ پیغام کو اپنائیں گے. ماشاءاللہ بہت خوب. دو کسی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 بجے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے رسول اللہ جان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری جاجی اماں, پیاری راشدی اماں, پیارے ماموں جلالی, پیارے بابا جان, پیارے دادا کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پیارے دولت دام اللہ اور پیارے سید میرا داتا صاحب کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بابا جان حاضر ہے ان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پیارے رسول بابا جان کی بیٹی سے ام الورا ہماری پیاری امی جان کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری شریف آج کو مبارک ہو بابا جان. الحمدللہ آپ کو بھی مبارک ہو. اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں اللہ کے پیارے پیغمبر حاضر ہے. سبحان اللہ اللہ کے پیارے رسول حاضر ہے جو بھائی روزانہ بھائی کوہ طور سے بھائی تو کوہ طور پر اللہ سے ملنے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ روزانہ بھائی اللہ سے ملنے جایا کرتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر ہاں جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا تھا بھائی آپ بھائی ہماری بارگاہ میں روزانہ ملنے آئیں گے یا اللہ سے بھائی آپ روزانہ ملیں گے. تو بھائی دیکھو اللہ کے وہی پیارے پیغمبر حاضر ہے. سبحان اللہ نورانی سلامی میں حاضر ہے. ہاں جو کہ نام ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے نورانی سلامی میں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام. تن پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہوئے نورانی سلامی میں, سارے کے سارے بھائی اہل بیت حاضر ہوئے نورانی سلامی میں. سارے کے سارے شہید کربلا حاضر ہوئے نورانی سلامی میں. آپ لوگوں کے 10 بابا جان حاضر ہوتے ہیں نورانی سلامی میں. ہر ولی اللہ حاضر ہو رہے نورانی سلامی میں. ہاں تو بھائی دیکھو آج اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہو گئے. سبحان اللہ دنیا والے زمانے والے بھائی آج اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے جو کہ بھائی جہاں جاتے ہیں اللہ کے حکم سے جاتے ہیں. سبحان اللہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے ہیں اللہ کے حکم سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں پہنچاتا ہے وہاں ہی جاتے ہیں. سبحان اللہ جہاں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے وہاں ہی جاتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام. بھائی اپنے پیارے پیغمبر کو بھائی اس دنیا میں اس زمانے میں اس دور میں بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بھائی آپ جائیں گے بھائی ہند الولی غریب نواز کے روزے مبارک پر. اللہ تعالیٰ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں اور پہنچانا پسند نہیں کرتا ہے. دنیا والے زمانے والے کہیں اور پہنچانا پسند نہیں کرتا ہے, وہی پہنچانا پسند کرتا ہے جہاں پیارے معین الدین حسن بھائی آرام فرما ہے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے, 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. بھائی ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی سے ملیں گے آپ جا کر.
ہمارے پیارے غوث اعظم دستگیر سے ملیں گے آپ جا کر. بھائی یہ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی اپنے پیارے پیغمبر کو کہیں اور نہیں پہنچاتا ہے، کہیں اور بھائی نہیں پہنچاتا ہے، نہیں پسند کرتا ہے کہیں اور پہنچانا. اللہ تعالیٰ بھائی اپنے پیارے پیغمبر کو وہی پہنچانا پسند کرتا ہے جہاں بھائی عبد القادر جیلانی رہتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی دیکھ لو دنیا والے زمانے والے یا اللہ کے پیارے پیغمبر حاضر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے، نورانی سلامی کے ذریعے سنا رہے ہر کوئی کو، موبائل کے ذریعے بھائی ہر کوئی کو سنا رہے کہ سنو بھائی یہ اللہ کے بھائی سچے نبی ہے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھائی آپ روزانہ بھائی ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کریں گے. جس طرح بھائی دیکھو قیامت تک آپ بھائی یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے آیا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام آج کے دور میں آج کے زمانے میں اور قیامت تک بھائی روزانہ بھائی اللہ تعالیٰ سے بھائی ملنے جایا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جس طرح بھائی آپ بھائی روزانہ بھائی اللہ سے ملنے آیا کریں گے ہاں کوہ طور پر، ٹھیک اسی طرح بھائی ہم سے ملنے کے بعد ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ روزانہ ملنے جایا کریں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی دیکھو روزانہ بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جایا کرتے ہیں. بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں وہاں نہیں پہنچاتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو یہاں وہاں پہنچانا نہیں پسند کرتا ہے دنیا والے زمانے والے. اللہ تعالیٰ وہی پہنچانا پسند کرتا ہے جہاں بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے ہی حکم سے چلتے ہیں دنیا والے زمانے والے. بھائی اللہ کے سارے پیغمبر سارے نبی اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں اور قیامت تک بھائی اللہ کے حکم سے ہی چلیں گے. بھائی قیامت تک اللہ کے حکم سے ہی چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بھائی دیکھ لے آپ بھائی ہمارے قریب ہیں، ہاں آپ ہمارے قریب ہیں بھائی دیکھ لے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک پیغمبر سے فرمایا تھا کہ بھائی ہمارے سارے پیغمبر ہمارے سارے نبی آپ بھائی اللہ کے ساتھ رہیں گے بھائی قیامت تک. دنیا کے اندر جب تشریف لائے تھے ہر پیغمبر ہاں تو بھائی دیکھو اللہ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. بھائی ہر پیغمبر کے ساتھ بھائی دیکھو کسی کا سہارا نہیں تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی کا سہارا نہیں تھا بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا سہارا تھا. اللہ تعالیٰ کا سہارا تھا. جینا مرنا موسیٰ علیہ السلام کا بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جینا مرنا تھا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کا. جی رہے تھے تو اللہ کے ساتھ ہی جی رہے تھے. جب بھائی وفات پائے دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں بھائی ہمارے ساتھ ہی جی رہے تھے
अल्लाह ताला के साथ ही जी रहे थे, अब आप वफात पाएंगे, वफात पाने के बाद कयामत तक भाई हमारे साथ ही भाई रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो भाई अल्लाह के हर पैगंबर अल्लाह के साथ होते हैं, अल्लाह ताला के साथ होते हैं, उन्हीं के हुक्म से भाई चलते हैं। हाँ हाँ, उन्हीं के हुक्म से रुकते हैं, अल्लाह का ही कहना सुनते हैं। दुनिया वाले जमाने वाले अल्लाह का ही फरमान सुनते हैं। भाई अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, हम फरमा रहे हैं आपको, हम हुक्म दे रहे हैं आपको कि नूरानी सलामी में आप चले जाएंगे, सुभान अल्लाह। नूरानी सलामी में आप चले जाएंगे। अब दिखाएंगे कि नूरानी सलामी कितनी सच्ची है। मेरे प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, भाई देखो आप दुनिया में थे तो भाई देखो हर बंदे का पैगाम अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाते थे। भाई हर बंदे का सवाल अल्लाह की बारगाह में ले जाते थे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। भाई देखो अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल ले जाते थे, अल्लाह का जवाब ले आते थे, हर इंसान को हर बंदे को सुनाते थे अल्लाह का जवाब। तो भाई ये कहने वाले कहते हैं आज के दौर में, आज के जमाने में हर कोई कह रहा है, हर मौलाना हर आलिम सुना रहा है, कह रहा है, सुन रहे कि भाई अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बहुत सच्चे थे, बहुत सच्चे थे। रोजाना भाई अल्लाह से मिलने जाया करते थे, रोजाना भाई हर बंदे की फरियाद भाई ले जाते थे साथ में, रोजाना भाई हर इंसान के मसले भाई ले जाते थे अल्लाह की बारगाह में। जब अल्लाह से मिलने जाते थे तो रोजाना भाई ऐसे बहुत से मसले भाई रखते थे अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला भाई देखो हर मसला हल करता था ये मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। तो हर कोई कहता है मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सच्चे पैगंबर थे भाई, अल्लाह के हुक्म से भाई देखो भाई हर भाई जवाब भाई बंदे के पास ले आते थे, भाई अल्लाह के करीब थे। हाँ हाँ, अल्लाह के साथ होते थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो नूरानी सलामी में भाई देखो अल्लाह के हुक्म से जो हाजिर है ये मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ हाँ, तो भाई देखो ये नूरानी सलामी में जो हाजिर है मूसा अलैहिस्सलाम। तो भाई अब नूरानी सलामी को किसी ने माना, हाँ हाँ, नूरानी सलामी को किसी ने माना, हाँ हाँ, तो भाई देखो वो मानने वाला अल्लाह का प्यारा हो जाएगा। दुनिया वाले जमाने वाले नूरानी सलामी में गौर करो भाई, आज के दौर में आज के जमाने में भी है मूसा अलैहिस्सलाम भाई अल्लाह का पैगाम ला रहे हैं, नूरानी सलामी में अल्लाह का पैगाम लाए हैं आप लोगों के लिए, हर कोई के लिए अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि भाई सारी दुनिया वाले सारे जमाने वाले भाई देखो अल्लाह ताला का पैगाम यही लाए है कि भाई देखो नूरानी सलामी को मानो, अल्लाह ताला आप लोगों से यही चाहता है, अल्लाह ताला भाई हर कोई से यही चाहता है, यही कह रहा है अल्लाह ताला आप लोगों को कि नूरानी सलामी को मानो। हाँ हाँ, तो जो मानेगा नूरानी सलामी को वो अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, वो अल्लाह का प्यारा हो जाएगा। भाई यही पैगाम लाए हर कोई के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो भाई देखो ये मूसा अलैहिस्सलाम ये नूरानी सलामी में हाजिर है, ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है, दसों बाबा जान की बेटी प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास भाई अल्लाह के प्यारे पैगंबर हाजिर है। ये दसों बाबा जान की बेटी प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास
اللہ کے سچے پیغمبر حاضر ہے دنیا والے زمانے والے. یہ دسو بابا جان کی بیٹی پیاری سید ام الورا. ہاں بھائی اللہ کے سچے نبی حاضر ہے بھائی. نورانی سلامی میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ کو ماننے والے, اللہ کو جاننے والے بھائی دیکھ لو نورانی سلامی کی شان کیا ہے. بھائی دیکھ لو جو نورانی سلامی غوث الاعظم دستگیر نے بھائی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. غوث الاعظم دستگیر سے دور رہتے, عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے. بھائی وہی غوث الاعظم دستگیر نے بھائی اپنے مبارک ہاتھوں سے بھائی نورانی سلامی سجائی ہے, نورانی سلامی بنائی ہے عبد القادر جیلانی نے. بھائی وہی غوث الاعظم دستگیر کی نورانی سلامی میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے نورانی سلامی میں. تو بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ بھائی دیکھو وہ غوث الاعظم دستگیر اللہ کے کتنے قریب ہے. عبد القادر جیلانی بھائی اللہ کے کتنے قریب ہے, کتنے پیارے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بھائی اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ بھائی ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی نے بھائی دیکھو نورانی سلامی اپنے ہاتھوں مبارک سے بنائی ہے. اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ چلے جاؤ. یہ ہندل والی غریب نواز نے دیکھو ان کے پیارے ہاتھوں سے بنائی ہے. پیارے معین الدین حسن نے بھائی اپنے مبارک ہاتھوں سے سجائی ہے نورانی سلامی. تو غریب نواز سے دور رہنے والے, غریب نواز سے بھائی دیکھو دور رہنے والے, انہیں نہیں ماننے والے, یہ ہندل والی غریب نواز اللہ کے کتنے قریب ہے. یہ پیارے معین الدین حسن بھائی اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کے پیارے پیغمبر سے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم چاہتے ہیں بھائی آپ نورانی سلامی میں حاضر ہو جاؤ. جو سلامی بھائی ہمارے پیارے معین الدین حسن نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. سبحان اللہ, ماشاء جو سلامی بھائی ہمارے پیارے معین الدین حسن نے بھائی اپنے ہاتھوں سے بھائی سجائی ہے. آپ چلے جاؤ میرے پیارے پیغمبر. تو نورانی سلامی میں دیکھو دنیا والے زمانے والے اللہ کے پیارے پیغمبر حاضر ہے. پیارے پیغمبر بھائی موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے. تو فرما رہے بتا رہے ہر کوئی کو, نورانی سلامی کے ذریعے سنا رہے ہر کوئی کو کہ بھائی دیکھو وہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. یہ غوث الاعظم دستگیر اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. ہندل ولی غریب نواز اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. بھائی دیکھو شہید کربلا اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. امام جعفر صادق اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کے درس و بابا جان اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. ہر ولی اللہ بھائی اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ساتھ ہے. تبھی تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کے پیغمبر کو پہنچایا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تبھی تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی دیکھو ان کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے نورانی سلامی میں. تو بھائی دیکھو اب بھی نہیں مانیں گے بھائی, دنیا والے زمانے والے اب بھی نہیں مانیں گے کہ نورانی سلامی کی شان کیا ہے. جو مانا وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب جو نہیں مانا اللہ کا پیغام لائے ہیں دنیا والے زمانے والے, ہر کوئی کے لیے لائے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ نورانی سلامی میں جا رہے تو اللہ کا بھائی یہ بھی پیغام سنا دے ہر کوئی کو, نورانی سلامی کے ذریعے سنا دے, موبائل کے ذریعے سنا دے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے آپ کو, ہر کوئی کو یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے نہیں مانا
भाई जो नूरानी सलामी को सुनकर हंसा, किसी ने नहीं माना, किसी ने खिल्ली उड़ाई, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भाई कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला भाई ऐसे बंदे को कभी माफ नहीं करेगा। सुन लो, ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम ले आए है, तो जो होशियार रहेगा, जो चालाक रहेगा, हाँ, जो भाई शैतान के गिरफ्त में नहीं रहेगा, वही बंदा भाई नूरानी सलामी को मानेगा। सुभान अल्लाह। तो भाई देखो भाई, ये आज भाई अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भाई नूरानी सलामी में हाजिर है। भाई प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है, हिंद अल वली गरीब नवाज की गली में हाजिर है। दुनिया वाले जमाने वाले भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम हिंद अल वली गरीब नवाज की गली में हाजिर है। भाई प्यारे मोइनुद्दीन हसन की नगरी में हाजिर है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के भाई रोज़े मुबारक पर हाजिर है। हाँ हाँ भाई अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर है। दुनिया वाले जमाने वाले तो भाई किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले। सुभान अल्लाह। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे जमाने वाले। तो सुनाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लाए है मूसा अलैहिस्सलाम ने। भाई हर कोई के लिए लाए है, हर कौम के लिए लाए है। जो दुनिया के अंदर भाई अपना अपना धर्म भाई लेकर बैठे हैं। हाँ हाँ भाई कहता है भाई हम अल्लाह का मानते हैं, अल्लाह तक जाते हैं, भाई हर कोई के लिए लाए हैं। अल्लाह का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम ने लाए हैं, नूरानी सलामी के जरिए सुना रहे हैं भाई आपको, हर कोई को सुना रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है हर कोई से, आज के दौर में, आज के जमाने में अल्लाह ताला ने भाई देखो हर कोई से फरमा रहा है, यानी कि भाई वो अल्लाह ताला भाई अपने हर बंदे से यही पूछ रहा है। भाई अपने प्यारे बंदे से यही पूछ रहा है अल्लाह ताला। दुनिया में जो जी रहे हैं अल्लाह के बंदे, भाई हर बंदे से यही पूछ रहा है अल्लाह ताला कि भाई देखो ये गौसुल आजम दस्तगीर जो भाई वलियों के सरदार है, भाई ये सच्चे थे, ये सच्चे हैं। इन्होंने भाई दिखा दी भाई करामत उनकी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला यही भाई आप लोगों से पूछ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, जो नूरानी सलामी में हाजिर है मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला भाई आप लोगों से पूछ रहा है दुनिया वाले कि भाई वो अब्दुल कादिर जिलानी भाई सच्चे थे। भाई वो अब्दुल कादिर जिलानी पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल है। उन्होंने भाई करामत दिखा दी उनकी ये दुनिया में, ये दौड़ में। भाई अगर आप लोग भाई अल्लाह के करीब हैं, आप लोग भी भाई अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह ताला भाई आप लोगों से यही चाहता है भाई आप लोग भी भाई ऐसी करामत दिखाओ अल्लाह के आगे। आप लोग भी भाई अल्लाह के आगे ऐसी करामत दिखा के दिखाओ, तब अल्लाह ताला जानेगा आपको। भाई देखो ये हिंद अल वली गरीब नवाज सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने भाई यही फरमाया है हर कोई से, ये दुनिया में रहने वाले, इल्म हासिल करने वाले, इल्म हासिल करने वाले, इल्म को पाने वाले, अल्लाह ताला यही आप लोगों से पूछ रहा है, यही कह रहा है अल्लाह ताला आप लोगों से कि भाई ये हिंद अल वली गरीब नवाज भाई अल्लाह के बहुत करीब है। हिंद अल वली गरीब नवाज अल्लाह के बहुत प्यारे हैं। ये हिंद अल वली गरीब नवाज पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल है। ये हिंद अल वली गरीब नवाज भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं। तो उन्होंने करामत दिखा दी है दुनिया में।
جو نورانی سلامی بنا دی بھائی، پیارے معین الدین حسن نے کرامت دکھا دی ان کی اپنی، سبحان اللہ، وہ علم کو حاصل کرنے والے، وہ علم پانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہی پوچھ رہا ہے، ہاں ہاں نہیں آپ لوگ سچے ہیں، آپ لوگ میں طاقت ہے تو آپ بھی اپنی کرامت دکھاؤ، آپ بھی اپنی کرامت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھائی آپ لوگوں سے یہی چاہتا ہے، آپ بھی کرامت دکھاؤ۔ بھائی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے آپ لوگوں کو کہ ہند الولی غریب نواز بھائی دیکھو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش کر دیا، سبحان اللہ، پیارے معین الدین حسن نے بھائی اللہ کے پیارے محبوب کو خوش کر دیا، تو آپ بھی بھائی اللہ کے پیارے محبوب کو خوش کر کے دکھاؤ، آپ بھی بھائی خوش کر کے دکھاؤ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو حاضر ہے تو بتا رہے ہیں آپ کو بھائی دیکھو وہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر ولیوں کے سردار نے بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش کر دیا۔ ہاں پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش کر دیا، تو علم پانے والے، علم کو حاصل کرنے والے آپ لوگوں میں دم ہے، آپ بھی ذرا خوش کر کے دکھاؤ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھائی سچے ہیں، اچھے ہیں، ہاں نیک ہے تو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے دکھاؤ۔ ہاں یہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے چاہتا ہے، یہی پیغام لائے ہیں اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام نے۔ امام جعفر صادق بہت سچے ہیں، ہر وقت بھائی اپنے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق پیارے لال پیارے بیٹے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔ بھائی انہوں نے کرامت دکھا دی ہے یہ دنیا میں، یہ زمانے میں، یہ دور میں۔ امام جعفر صادق نے بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کرامت دکھائی ہے، سبحان اللہ، ماشاء کرامت دکھائی ہے امام جعفر صادق نے اپنے پیارے پنجتن پاک کے لیے، کیونکہ بھائی وہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں انہوں نے خوش کر دیا، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش کر دیا، تو بھائی وہ دنیا والے، زمانے والے، وہ علم کو پانے والے، وہ علم حاصل کرنے والے، بھائی اگر بھائی آپ لوگوں میں دم ہے، آپ لوگ سچے ہیں، آپ لوگوں میں طاقت ہے، آپ لوگوں میں ہمت ہے، تو کرامت کر کے دکھاؤ، ایسی کرامت کر کے دکھاؤ جیسی کرامت بھائی دیکھو امام علی مقام نے دکھائی ہے، سبحان اللہ، جو کرامت امام علی مقام نے دکھائی ہے بھائی یہ کرامت، ایسی کوئی کرامت بھائی آپ بھی کر کے دکھاؤ، جو کرامت بھائی دیکھو احمد رضا اعلیٰ حضرت نے بھائی دکھائی ہے، آپ بھی بھائی ایسی کرامت بھائی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے لا کر دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھائی دیکھو جو کرامت بھائی وہ پہاڑوں کے راجا حاجی ملنگ بابا نے دکھائی ہے، تو آپ بھی دکھاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کرامت کر کے دکھاؤ۔ دسو بابا جان نے کرامت دکھائی ہے یہ دور میں، یہ زمانے میں بہت بڑی کرامت دکھائی ہے، تو علم حاصل کرنے والے، علم کو پانے والے آپ بھی بھائی اللہ کے آگے کوئی کرامت کر کے دکھاؤ۔ بھائی آپ میں طاقت ہے، آپ میں ہمت ہے کرامت دکھانے کی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی طاقت ہے آپ میں، ہمت ہے آپ میں پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی۔ بھائی دیکھو بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خوش کرے گا بھائی جسے بھائی اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، سبحان اللہ،
بھائی اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں بھائی موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا ہے کہ دیکھو جب ہم بھائی کسی ولی اللہ کو دنیا میں بھیجتے ہیں، دنیا میں کسی ولی اللہ کو بھیجتے ہیں تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ بچہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ وہ پیارے بچے کو، وہ ننھے سے بچے کو دیکھا کرتا ہے. ہاں ہاں، جب اللہ تعالیٰ بھائی وہ ننھے سے بچے کو دیکھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو وہ پیارے بچے کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے. بھائی وہ بچے کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں، تو فرماتا ہے ہاتھوں سے کہ اے میرے پیارے ننھے سے بچے کے بھائی یہ ہاتھ، بھائی آپ کے ہاتھ بہت پیارے ہیں. ہاں ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ. ہاں ہاں بھائی یہ ننھے ننھے ہاتھ بہت پسند آ رہے ہیں. بھائی دیکھ اب آپ بھائی دنیا میں چلے جائیں گے. ہاں ہاں، دنیا میں چلے جائیں گے تو بھائی انہی ہاتھوں سے بھائی آپ جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ وہ پورا کرے گا. سبحان اللہ. بھائی دیکھو انہی ہاتھوں سے آپ جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ وہ پورا کرے گا. تو بھائی جو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے بھائی وہ ہاتھ سے تو بھائی کبھی بھائی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھائی اچھا ہی کام ہو سکتا ہے وہ ہاتھ سے. اس طرح بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ بھائی وہ پیارے بچے کے بھائی آنکھوں کو دیکھتا ہے. بھائی آنکھوں کو دیکھتا ہے. آنکھوں کو دیکھ کر بھائی کہتا ہے اللہ تعالیٰ بھائی اے پیارے بچے، اے ہمارے پیارے بچے، اے ہمارے ننھے بچے، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہی ہے آپ کی آنکھیں. ہاں ہاں، تو جب بھی بھائی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے اللہ کے حکم سے ہی دیکھیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے حکم سے ہی دیکھیں گے. تو دیکھو جو آنکھیں بھائی اللہ کے حکم سے دیکھ رہی ہے وہ آنکھیں غلط ہے کیا دنیا والے؟ ہاں ہاں، جو ہاتھ بھائی اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں وہ ہاتھ غلط ہے کیا دنیا والے؟ جو قدم مبارک اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں وہ قدم غلط ہے کیا دنیا والے؟ جو کان بھائی اللہ کے حکم سے سن رہے ہیں وہ کان غلط ہے کیا دنیا والے؟ بھائی دیکھو وہ ننھا سا بچہ اللہ کے آنکھوں کے آگے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے بچے، ننھے سے بچے، آپ کی زبان مبارک ہمیں بہت پیاری لگ رہی ہے. آپ جب بھی بھائی آپ کے زبان مبارک سے بولیں گے تو اللہ کے حکم سے ہی بولیں گے. تو جو زبان مبارک اللہ کے حکم سے بھائی کہہ رہی ہے، بول رہی ہے، وہ زبان غلط ہے کیا دنیا والے؟ بھائی بولو. موسیٰ علیہ السلام نورانی کلامی میں حاضر ہے، معمولی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، معمولی نہیں ہے. تو پوچھ رہے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بھائی دیکھو غور کرو یہاں. ہاں ہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے، بتا رہے آپ لوگوں کو بھائی دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے دنیا میں بھائی سب سے آگے رہے گا، کبھی نہیں مٹے گا. بھائی دیکھو ہمیشہ بھائی اس کا نام سلامت رہے گا، قیامت تک بھائی اس کا نام سلامت رہے گا، اور قیامت تک بھائی اس کا دربار سلامت رہے گا. بھائی دیکھو یہی کہیں گے کہ غوث الاعظم دستگیر دیکھو بھائی
اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قربانی دی ہے، بہت قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت قربانی دی ہے. آپ نہیں جانتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے بھائی اللہ کو پانے کے لیے کیا 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 ہے. غوث اعظم دستگیر نے بھائی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کیا 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 ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے. تب تو جا کے بھائی آج کے دور میں، آج کی دنیا میں بھائی غوث اعظم دستگیر نے اتنی بڑی کرامت دکھائی ہے ہر کوئی کو. یہ موسیٰ علیہ السلام جو نورانی سلامی میں حاضر ہے، جانتے ہیں بھائی یہ ہندل ولی غریب نواز نے اللہ کو پانے کے لیے کیا 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 ہے، دیکھا ہے بھائی اپنی آنکھوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیارے ہندل ولی غریب نواز نے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کیا 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 ہے. تب تو جا کے بھائی دیکھو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہندل ولی غریب نواز نے اتنی بڑی کرامت دکھائی ہے. بھائی دیکھو یہ شان ہوتی ہے ولی اللہ کی، یہ شان ہوتی ہے ولی اللہ کی. بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام بھائی جو حاضر ہے اللہ کے پیارے پیغمبر، ایک رات کی بات بتا رہے آپ کو. بھائی ولی اللہ کے آگے کوئی بندہ آیا، کوئی بندی آئی، آہا بھائی کسی بندے کو پسند کیا، کسی بھائی بندی کو پسند کیا بھائی، یعنی کہ بھائی بتا رہے ہندل ولی غریب نواز کا بتا رہے آپ کو. ہاں دیکھو ہندل ولی غریب نواز کے کوئی آگے آیا بندہ، کوئی بندی آ گیا ہے، اسے پسند کیا ہندل ولی غریب نواز نے. ہاں تو کیوں پسند کیا، ہاں کیوں قریب کیا، کیوں اپنایا. بھائی اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، تبھی تو پسند کیا، تبھی تو اپنایا. یہ سید ام الورا یہاں بیٹھے نورانی سلامی میں بتا رہے ہیں کہ ایک اچھائی جو کہ بھائی دیکھو ہر روز بھائی ہر ولی اللہ کے وظیفے پڑھا کرتی تھی. ہاں یہ عمل بہت پسند آیا ہندل ولی غریب نواز کو. ہندل ولی غریب نواز نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی سید ام الورا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. بھائی جو آپ کا پیارا عمل ہے، جو وظیفہ روزانہ پڑھا کرتی ہے، سارے کے سارے ہمارے اپنے گھرانے والے کے وظیفے ہے، ہمارے اپنے خاندان والے کے وظیفے. میری پیاری بیٹی یہ وظیفہ بھائی ہمیں دے دے، یہ وظیفہ ہمیں دے دے. میری پیاری بیٹی ہم آپ کے بدلی وظیفہ پڑھیں گے. ہندل ولی غریب نواز وظیفہ مانگ رہے سید ام الورا سے، کیونکہ ہندل ولی غریب نواز صاف صاف فرما رہے پیاری بیٹی کو کہ میری پیاری بیٹی ہندل ولی غریب نواز نے سب کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا ہے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا ہے. ہمارے سارے گھرانے والے سے بھائی بہت علم پایا ہے یہ ہندل ولی غریب نواز نے، بھائی بہت علم سیکھا ہے. مگر میری پیاری بیٹی سید ام الورا جو آپ روز آنا بھائی وظیفہ پڑھا کرتی ہے بھائی یہ نہیں سیکھا ہے. او میری پیاری بیٹی یہ ہندل ولی غریب نواز میں بھائی آپ کے جو وظیفے جو پڑھ رہی ہے، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھرانے والے کے یہ وظیفہ نہیں سیکھا ہے. اے میری پیاری سید ام الورا، میری پیاری بیٹی بھائی آپ کے یہ سارے کے سارے وظیفے ہمیں دے دے، سارے کے سارے وظیفے ہمیں دے دے. ہندل ولی غریب نواز کا انداز دیکھو دنیا والے، زمانے والے، جو بھائی دیکھو ان کے خاندان والے شہید کربلا اہل بیت. ہاں بھائی دیکھو پنجتن پا جو وظیفہ سید ام الورا پڑھ رہی ہے تو ہندل ولی غریب نواز بھائی دیکھو ان کی بیٹی سے چھین رہے وظیفہ. چلا میری پیاری بیٹی یہ وظیفے ہمیں دے دے، ہم پڑھیں گے. اب بھائی
آپ نہیں پڑھیں گی یہ وظیفے، آپ کے پاس بھائی یہ غریب نواز حاضر ہو رہے ہیں، آپ کو وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پڑھیں گے آپ کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، اب بھائی دیکھو اس کے بدلے میں کیا دیں گے، یہ ہند الولی غریب نواز، اس کے بدلے میں کیا دیں گے، میری پیاری بیٹی ہند الولی غریب نواز بابا جان ہے تیرے، بھائی معمولی نہیں ہے بابا جان، سبحان اللہ۔ بھائی اس کے بدلے میں کیا دیں گے، یہ ہند الولی غریب نواز اپنی عبادت کا ثواب دے گا تجھے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بھائی ہاں، ہند الولی غریب نواز اپنی عبادت کا ثواب تجھے دے گا بدلے میں، سبحان اللہ۔ وظیفے کے بدلے میں تجھے دیں گا، کیونکہ بھائی یہ ہند الولی غریب نواز کے پاس بہت عبادت کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ بہت عبادت کا ثواب ہے، مگر یہ وظیفے کہاں ہے؟ دیکھو بھائی دنیا کے اندر نظر ڈالو بھائی ہر بندے کے کردار پر، ہاں بھائی دیکھو دنیا کا شوق اتنا بندہ بھائی دیکھو پاتا ہے، اتنا ہی کہتا ہے بھائی ہم اور شوق کو بڑھائیں گے، بھائی دنیا میں بھائی ہم نے یہ پایا ہے، ہم نے وہ پایا ہے، اب بھائی دنیا میں اور یہ لیں گے وہ لیں گے، بھائی شوق کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں بھائی اگر کوئی بندہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسے دیا ہے تو بھائی دیکھو کوئی اچھا کپڑا پہنتا ہے تو پھر کہتا ہے بھائی ہم نے یہ کپڑا پہنا، اب اور یہ کپڑا لیں گے، اب اور وہ کپڑا لیں گے، بھائی دیکھو یہ دنیا کا دستور ہے، بھائی جتنا شوق کو بھائی بڑھاتا ہے اتنا ہی شوق بھائی ہر انسان کا بڑھتے جا رہا ہے، بھائی وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں دنیا کی بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے، دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بھائی ولی اللہ کے کردار پہ نظر ڈالو، بھائی ولی اللہ وہ ہے کہ بھائی دیکھو انہیں بھائی جتنا علم ملے ہاں اتنا ہی بھائی یہ چھینا کرتے ہیں، مانگا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سارا کے سارا علم پا کے بیٹھے ہیں ہند الولی غریب نواز نے، اور اب بھی دیکھو بھائی اب بھی نظر ڈالو ہند الولی غریب نواز کے کردار پہ کہ جو وظیفے بھائی سید ام الورا کے پسند آئے تو بھائی وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہند الولی غریب نواز وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اے میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہمیں بھائی یہ بچی کے وظیفے بہت پسند آتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی ہم چاہتے ہیں بھائی یہ بچی کے بدلے بھائی یہ ہند الولی غریب نواز بھائی وظیفے پڑھے گا، آپ کا پیارا لال، آپ کا پیارا بیٹا، ہاں بھائی یہ سارے کے سارے وظیفے پڑھے گا بیٹھ کر۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میرے پیارے لال، بدلے میں آپ بھائی سید ام الورا کو کیا دیں گے، بدلے میں آپ سید ام الورا کو کیا دیں گے؟ بھائی ہند الولی غریب نواز نے فرمایا میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بدلے میں ہم ہماری پیاری بیٹی سید ام الورا کو ہم ہماری عبادت کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بیٹی سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی سید ام الورا، اب بھائی ہم آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تو آپ کو بھائی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہند الولی غریب نواز آپ کو بہت عبادت کا ثواب دے گا، سبحان اللہ۔ قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میری پیاری بیٹی، ہاں ہند الولی غریب نواز آپ کو بھائی قرآن شریف کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہند الولی غریب نواز کے ایسا بھائی کسی نے عبادت کی ہے دنیا والے؟ جو عبادت بھائی ہند الولی غریب نواز نے کی ہے اسی عبادت بھائی کسی نے نہیں کی ہے، جو قرآن شریف غریب نواز نے پڑھا ہے بھائی ایسا قرآن شریف کسی نے نہیں پڑھا ہے۔ تو سید ام الورا پہ نظر ڈالو، بھائی یہ پیاری سید ام الورا دیکھو کتنی مقدر والی ہے، ہاں کتنی مقدر والی ہے، تو ہند الولی غریب نواز کا بھائی قرآن شریف کا پڑھنے کا ثواب اسے مل رہا ہے۔
سبحان اللہ عبادت کا ثواب اسے مل رہا ہے، کتنی مقدر والی ہے۔ ہاں ہاں بھائی دیکھ لو بھائی، ولی اللہ کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائی بندہ بھائی دیکھو، جتنا نعمتیں پاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی کم نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بھائی ولی اللہ بھائی جتنا علم پاتا چلا جاتا ہے، ولی اللہ کو اتنا ہی کم نظر آتا ہے۔ ہاں ہاں یہ کردار ہے ولی اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، سیدنا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتا ہے۔ تو دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام جو حاضر نورانی سلامی میں، ہاں ہاں تو یہی فرمائیں گے، یہی کہیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ بھائی دیکھو بھائی، ہر علم والا، ہر عالم، ہر مولانا، ہر عالمہ بھائی دیکھو جو کتابیں بھائی آپ لوگ کھول کھول کے اتنی ساری بھائی پڑھ رہے ہیں، بہت کچھ حاصل کیا ہے بھائی، وہ حاصل کیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو علم حاصل کیا ہے، علم کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام لائے ہیں ہر کوئی کے لیے، جو بھائی ہر کوئی نے جتنا علم حاصل کیا ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بھائی علم کا جو فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آگے بھائی اور علم بھائی رکھتا چلا جاتا ہے۔ اس بندے کے آگے بھائی اللہ تعالیٰ خود بھائی علم رکھتا چلا جاتا ہے، وہی تو بندہ بھائی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، وہی تو بندہ بھائی اللہ کا بھائی سب سے افضل ہوتا ہے، وہی تو بندہ بھائی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو دنیا والے زمانے والے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھائی ضرور پورا کریں گے، ضرور سنیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے افضل بندے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔